تھی. ابو نا تھوڑے اسٹرکٹ ٹائپ تھے. وہ چاہتے تھے کہ گھر کا جو ماحول ہونا وہ بالکل ٹپکل پاکستانی سا ہو. ہم یو کے میں پلے بڑے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ انگلش نہیں بولنی, اردو بولنی یا پنجابی بولنی. کہہ لے خوش قسمتی یا بدقسمتی اس بیچارے پہ جو ہر دنیا کی سختی ہوتی ہے نا وہ اسی پہ ہوتی ہے. بیکاز آئی ایم دی اولڈر ون ایز ویل. پاکستان سے آئے ہوئے تھے امی ابو دونوں, تو وہ پاکستان کا مائنڈ سیٹ یہاں لے کے آئے ہوئے تھے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ وہی ماحول اور وہی اپ برنگنگ جو پاکستانی بچوں کو ملتی یہاں ملے. اور انہوں نے میرے نام پر رکھا تھا صبا ویڈیو. تو اتنے لوگ ان کو جانتے تھے, ان کی بہت رسپیکٹ تھی, اور وہ لوگوں کو پیپلز پرسن تھے. جہاں پہ چھوٹی بہن کی پہلے ہو جائے تو سب سے پہلے سوچنا ہے اچھا بڑی کی کیوں نہیں, کیا مسئلہ ہے. شادی کے بعد کیسا آپ, ظاہرہ آپ کے ہسبینڈ پاکستان سے آئے اور آپ ادھر پلی بڑی تھی, لیکن پھر بھی ماحول ہمارے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کا ایک ماحول تھا, تو کیسی زندگی گزری؟ پہلے تو یشراج کو پکڑ کے کوٹا لگاتے ہیں, بیچارہ چلا گیا اب اوپر, اس کو کیا بندہ پکڑے, لیکن فلمیں چھوڑ گیا ہمارے لیے. جو تھے میرے ایکس ہسبینڈ وہ ان کے پاس ویزا نہیں تھا, وہ انسان ہی نہیں تھے جن سے میں ملی تھی. جسٹ 4 months چینج ایوری تھنگ. جب سروائیول کی جنگ شروع ہوتی ہے نا, کہ جب آپ کو ہوتا ہے کہ بس میں ہوں, پھر الزام جس پہ مرضی جائے, میں بچنے چاہیے, اور مرد میں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں. باہر نکلی اپنی شیل سے, پھر پتہ چلا کہ یہ زمانہ توبہ, وہ ظالم ہے, کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے. اس وقت کے پیرنٹس کو یہ لگتا تھا کہ جیسے ہے گزارا کرو, گھر خراب نہیں ہونا چاہیے. ہاں, 12 سے چلنا شروع ہوگی. پھر میں ایز اے سنگل مام میں نے 2 جابس کی بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. میں ایئرپورٹ پر کام کرنا شروع کر دیا. ڈیل کیا ہوا تھا, وہ رومینین ہو, لتھوینین ہو, البینین ہو, اپنے سکھ ہو, پنجابی, کوئی بھی ہو, میں سارے نو ڈنڈا دیتا ہے کہ چلو. السلام علیکم جی. کچھ مزیدار سی باتیں ایک دفعہ پھر سے. آج جو گیسٹ میرے ساتھ ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کویسچنز لکھوں, میں انٹرو کیسے دوں, کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ تو کافی دیر سے ہیں, آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں. جتنے بھی لوگ یو کے میں رہتے ہیں ان میں سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہوں گے جو ان کو نہ جانتے ہوں. شی از آن سوشل میڈیا فرام 2019. موٹیویشنل ویڈیوز بناتی ہیں, ایک سبق آموز ویڈیوز جس سے دیکھ کے آپ لوگوں کو ایک سیکھ ملتی ہے. بہت ببلی جبلی سب کچھ چلتے چلتے اچانک ایک دن سوشل میڈیا سے بالکل ڈس اپیئر ہو گئی. بہت سے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کہاں گئیں, کیا ہوا. اور پھر اس کے بعد 3 سال کے بعد شی از بیک آن سوشل میڈیا. میرا بڑا دل تھا کہ ان سے بات کی جائے, اور یہ بھی چاہتی تھی کہ میں کسی ایسے پلیٹ فارم پہ آ کے وہ ساری بات کروں جو بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو ہم سٹارٹ کریں گے بالکل شروع سے. تو آج ہے میرے ساتھ صبا نعیم. السلام علیکم صبا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ ٹھیک. آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ کا میرے پوڈ کاسٹ پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بلایا اور عزت دی. میں تو آپ کو بہت دیر سے ڈھونڈ رہی تھی کہ کچھ پتہ چلے کہاں پہ ہیں. بس میں چھپی ہوئی تھی. بس دیکھیں, انسان سم ٹائم کچھ زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان بالکل اپنے نا کاکون میں چلا جاتا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ شاید اب میں اس سے کبھی بھی باہر نہیں آؤں گا. جی. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ہم آہستہ 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 ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں ہر چیز میں. بے شک. صبح میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ بتائیے آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن ہماری فیملی میں جو ہے نا, میں سب سے بڑی ہوں. 2 بھائی اور 2 بہنیں, ماشاء اللہ میں سب سے بڑی ہوں. اور میں بہت نا کوائٹ اور ڈری ٹائپ کی بچی تھی, اور جو نا زیادہ چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی تھی. گھر میں چھپ کے ایک کونے میں رہنا, ڈرتی تھی. ابو سے بہت ڈرتی تھی. ابو نا تھوڑے اسٹرکٹ ٹائپ تھے. وہ چاہتے تھے کہ گھر کا جو ماحول ہونا وہ بالکل ٹپکل پاکستانی سا ہو. ہم یو کے میں پلے بڑے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ انگلش نہیں بولنی, اردو بولنی یا پنجابی بولنی. ہم نے تو ویسے پنجابی بولی ہے. جو میرے باقی لاسٹ بردر اینڈ سسٹر, ان کے ساتھ تو اردو بولی گئی ہے. لیکن ہم جو
پہلے 3 ہے نا ہم پنجابی لوگ ہیں. پنجابی لوگ ہیں بالکل. ہم لوگ ایکچولی جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ٹرائل ہوتا ہے ہر فیملی میں. یہ کیونکہ پیرنٹس بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں 100%. تو جو پہلا بچہ ہوتا ہے نا وہ کہہ لے خوش قسمتی یا بد قسمتی اس بیچارے پہ جو ہر دنیا کی سختی ہوتی ہے نا وہ اسی پہ ہوتی ہے. بیکاز آئی ایم دا اولڈر ون ایز ویل, سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جو سارے تجربے ہوتے ہیں نا وہ ہم پیرنٹس نے کہ ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا کیا ہو جائے گا, کیونکہ وہ بھی نئے پیرنٹس ہوتے ہیں نا ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا, وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر دوسرے بچے تک ہاتھ تھوڑا ہولا ہو جاتا ہے, تیسرے پہ اور ہولا ہو جاتا ہے, چوتھا پانچواں جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ہی آزاد بچہ ہوتا ہے. ایسے ہی سچویشن ہے ہمارے گھر میں تھی. میں اور میرا جو بھائی تھا سختی ہم دونوں پر, کیونکہ میں پہلی لڑکی تھی اور وہ پہلا لڑکا تھا. تو جتنے بھی ان کے وہ انہوں نے ایکسپیرئنس کرنے تھے, کیونکہ امی ابو بھی ینگ تھے, تو میری اور میری امی ابو کے ڈفرنس ایج گیپ صرف 20 ایئرس کا تھا. تو ینگ پیرنٹس کو کیا مطلب اتنا, وہ خود اتنے ینگ تھے, تو کہہ لیں کہ دے واز گروئنگ دیم سیلف, لائف ایکسپیرئنس لے رہے تھے اور ہم آگے. اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے کیا کرنا. وہ اب پاکستان سے آئے ہوئے تھے امی ابو دونوں, تو وہ پاکستان کا مائنڈ سیٹ یہاں لے کے آئے ہوئے تھے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ وہی ماحول اور وہی اپ برنگنگ جو پاکستانی بچوں کو ملتی یہاں ملے. تو اس وجہ سے میں لڑکی تھی, پہلی تھی, تو ابو تھوڑے سخت تھے میرے ساتھ. ان کا جو وے آف بات کرنا تھا مجھ سے تھوڑا اسٹرکٹ تھا. میں ڈری رہتی تھی کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا. ابو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں, پیار سے بولتے ہی نہیں ہیں. بھائی کے ساتھ بھی ایسا تھا, لیکن جب میری سسٹر تیسرے نمبر والی نا اس کے ساتھ بہت پیار سے بولتے تھے. تو میں بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ ہم دونوں میں کوئی غلطی ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مجھے کہیں بن سے تو نہیں اٹھا کے لائے؟ میں اور میرا بھائی یہ سوچتے کہ تو بن سے تھی کہ میں بن سے تھی. میں نے کہا پتہ نہیں کون بن سے اٹھایا گیا تھا. ہم پوچھتے تھے امی سے, ابو سے تو ضرورت نہیں تھی پوچھنے کی. حالانکہ میرے ابو ویل نون تھے, بہت زیادہ ویل نون تھے. وہ ان کا جو کام تھا وہ ویڈنگ موویز بنانا, پکچرز لینا, اور انہوں نے میرے نام پر رکھا تھا سبا ویڈیو. تو اتنے لوگ ان کو جانتے تھے, ان کی بہت رسپیکٹ تھی, اور وہ پیپلز پرسن تھے. تو وہ لوگوں کی ہیلپ کرنا, ان کی سننا. تو میں سوچتی تھی اچھا ہمارے ساتھ کیوں ایسے کیوں. وہ باہر بالکل ٹھیک ہے, گھر مہمان آئیں گے, ابو ایسے ہیں, ابو مہمان نواز. میں تو کہتی میں نے ابو جیسا مہمان نواز نہیں دیکھا کہیں. تو میں کہتی تھی ہمارے ساتھ ایسا کیوں. میں اور میرا بھائی آپس میں یہی سوچتے رہتے تھے کہ کیوں ہم دونوں کے ساتھ کیوں سختیاں ساریاں, ریسٹرکشن, یہاں نہیں جانا, بیٹھے رہو, تم باہر نہیں جا سکتے, تم ادھر نہیں کچھ کھا سکتے, یہ نہیں کر سکتے. ہم بس یہی سوچتے تھے. لیکن وہ پھر بھی لڑکے پتہ ہے نا وہ کر لیتے ہیں, میں نہیں کرتی تھی. میں ڈری رہتی تھی, اور ابو آتے تھے تو میں کہتی تھی بس شامت آ گئی, پتہ نہیں چھپ جاؤ کہیں چھپ جاؤ. امی کے پاس چھپ جاتے تھے جا کے. اچھا, تو آپ اوبویسلی اسکول گئی, یونیورسٹی, آپ نے اپنی ایجوکیشن جو ہے آپ نے پوری کی. اس معاملے میں تو چلے الحمد للہ, ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس گھر کی چیزیں آنی چاہیے اور بس GCSE کرا دو اور that's it. نہیں, ایسے ابو نہیں تھے, بلکہ میں ڈری ہوتی تھی. اب جب GCSE کر لی تو کالج جانا تھا, ابو پک اینڈ ڈراپ کرتے تھے, میں ڈری رہتی تھی. ابو کہتے تھے یہ کیا, دیکھو لڑکیاں لڑکے کیا کرتے ہیں. میں سوچتی تھی کہ میری اس میں بھی شامت نہ آ جائے, تو میں کہتی تھی میں نہیں پڑھنا, میں نہیں پڑھنا چاہتی. تو اب ابو امی کو کہتے تھے یہ کیوں نہیں پڑھنا چاہتی. میں ڈری رہتی تھی اتنی کہ پتہ نہیں کوئی کسی کی سچویشن میرے پر نہ آ جائے اور مجھے ہی کٹ پہ آ جائے. تو اس لیے میں کہتی تھی میں دور ہی رہوں ان چیزوں سے. لیکن پھر بھی الحمدللہ کام پڑھ کے میں نے, میری جو ایجوکیشن ہے میں نے ایویشن میں کی تھی, ٹریول اینڈ ٹورزم میں. اور پہلی جاب ابو نے ہی دلائی تھی مجھے, اور میں 18 سال کی تھی اور میں نے ٹریول ایجنسی میں جاب سٹارٹ کی تھی. تب تو وہ سب لوگ ایئر لائن ٹکٹس ایجنسی سے ہی جا کے لیتے تھے, انٹرنیٹ والا چکر ہی نہیں تھا. تو میں سب سے ینگ تھی جب میں وہاں کام کر رہی تھی, تو میرا لرننگ پروسیس تھا. تو بس ابو نے سپورٹ دی تھی, لیکن وہ بھی سپورٹ ایسی تھی کہ ڈانٹ کے لے کے جانا کہ تو نے یہ کرنا ہے. لیکن یہ نہیں تھا کہ اب بندہ کسی کو کہتا ہے شاباش تو نے اتنا کیا, وہ چیز ملتی نہیں تھی. میں سوچتی رہتی تھی کہ کیوں. اچھا, اس کے بعد پھر آپ نے کام شروع کر لیا, تو پھر شادی کب ہوئی؟ میری شادی پہلے نہیں ہوئی تھی, میری سسٹر کی ہوئی تھی. وہ جو 3 نمبر کی میری بہن ہے
اس کی پہلے ہوئی تھی, اس کی پسند کی تھی, اور فیملی سب لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اگر وہ کرنا چاہتی ہے, جو لڑکے والے بھی بہت اچھے تھے, تو پھر اس کی شادی پہلے ہو گئی. اور سال بعد پھر ابو میرے پیچھے پڑ گئے. بیسکلی مجھ سے تو بات نہیں کی, لیکن امی سے کہا کہ لوگ پوچھتے, کیونکہ وہ پھر بھی وہ ٹائم ایسا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ چھوٹی کی کر دی, بڑی کی کیوں نہیں کی. آج بھی یہی ہوتا ہے, جہاں پہ چھوٹی بہن کی پہلے ہو جائے تو سب سے پہلے سوچتے ہیں اچھا بڑی کی کیوں نہیں, کیا مسئلہ ہے. نہیں, آج کل جو ہے نا اتنا نہیں کرتے جتنا پہلے کرتے تھے. پہلے تو جرم مانا جاتا تھا. تو ہر ابو کا کوئی دوست ہو گیا یا منہ بولی بہن بنی ہوا کے کہیں گے بھائی آپ نے صبا کی نہیں کی, آشی یہ کرتی ہے, کیا خیر ہے. ابو کہتے نہیں اس کا اچھا رشتہ آیا ہم نے کر دی. اور وہ کہتی تھی کہ میں ریڈی ہوں, مجھے میری کر دیں آپ. تو میں کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں نے ابھی کام سٹارٹ کیا تھا, مجھے یہ تھا کہ میں امی ابو کا سپورٹ سسٹم بنوں, ان کو کچھ ہیلپ کروں. تو ابو نے سال بعد مجھے کہہ دیا کہ ہمیں رشتہ مل گیا ہے تو ہم تمہاری بھی کر رہے ہیں. تو 1 سال بعد میری ہوگی شادی. وہ اچھا, تو آپ کے ہسبینڈ یہاں کے تھے کہ پاکستان سے آئے؟ کے تھے. اچھا, تو پاکستان سے آئے. اچھا, پاکستان. اینڈ آپ کتنے سال کی تھیں جب شادی ہوئی؟ 20 سال کی تھی میں. 20 سال بہت ینگ ہے. مطلب ہم جب سوچتے ہیں نا کسی کے 20 سال میں ہوگی ٹھیک ہے, لیکن آج ہم اپنے بچے دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں 20 سال کا بچہ کچھ بھی نہیں پتا 20 سال کے بچے کو. وہی نا, آپ وہ کہتے ہیں کہ 25 سال کا ہو جائے تو سمجھدار ہو جائے, سمجھدار ہو جائے, کچھ پتا ہو کہ دنیا کو کیسے لے کے چلنا ہے, ہسبینڈ کو کیسے سمجھنا ہے, وائف کو کیسے سمجھنا ہے. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں جو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں ہوتا ہے بس کر دو فٹافٹ. پتہ کیا, جو وہ ٹائم تھا نا, فیملی ساتھ ساتھ رہنا, اور انہوں نے بڑوں کو دیکھنا, گھر آنا جانا. تب سوشل میڈیا نہیں تھی, انٹرنیٹ نہیں تھا, فون نہیں تھے, تو گھر کے ہی فون ہوتے تھے جو اٹھاتے تھے, لینڈ لائن. ہاں لینڈ لائن. تو اس لیے وہ آٹومیٹکلی اس بچے میں اور یا بچی میں وہ چیز آ جاتی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ یہ ریڈی, یہ سنبھال لے گا اپنا گھر جا کے. آج کل میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اپنے کسی بچے کی شادی اتنی جلدی کریں گے, ہے نا. مجھے یہ ہوگا کہ اس کو سمجھ آ جائے صحیح غلط کی. ابھی تو ان کو راستوں کا بھی نہیں پتا, کہ میں ان کو پوچھتی ہوں کہاں پڑھو, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی لوکیشن ہے. اتنے وہ کنفیوز ہوتے ہیں. تو پھر شادی کے بعد کیسا, آپ ظاہرہ آپ کے ہسبینڈ پاکستان سے آئے اور آپ ادھر پلی بڑی تھی, لیکن پھر بھی ماحول, ہمارے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کا ایک ماحول تھا, تو کیسی زندگی گزری؟ لائک کوئی بہت, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایکچولی ہم اس ٹائم پہ بالی ووڈ کی فلمیں بہت زیادہ دیکھتے ہوتے تھے. مطلب دماغ میں یہ تھا کہ کوئی سفید گھوڑے پہ آئے گا اور ہنی مون تو ہمارا جو ہے نا سوئٹزرلینڈ میں ہوگا, اور ایک دفعہ شادی ہو گئی تو بس پھر مینوں کوئی روک نہیں سکتا. بس فلماں دے چوچلے نے, حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم سب کے دماغ میں یہی بھرا ہوتا ہے. مطلب اتنا دماغ ہمارا خراب کیا ہے یش راج کی فلموں نے. آپ بتائیے آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ پہلے تو یش راج کو پکڑ کے کوٹا لگاتے ہیں, بیچارہ چلا گیا اب اوپر, اس کو کیا بندہ پکڑے, لیکن فلمیں چھوڑ گیا ہمارے لیے. میرا ایکسپیرینس آنیسٹلی اسپیکنگ شادی کے پہلے 5-6 سال اچھا تھا, اللہ کا شکر اچھا تھا, خوش تھی. تب میرے 2 بیٹے ہو گئے تھے, اذان اور معز. ماشاء اللہ. اذان شادی کے 1 سال بعد ہی ہو گیا تھا, اور معز 2 سال بعد ہوا تھا, تو ان دونوں میں 2 سال کا گیپ ہے. تو اچھا ٹائم گزر رہا تھا, سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا, کوئی پرابلم نہیں تھی, نہ کوئی لڑائی. میں بتا رہی ہوں نا, جس ماحول سے میں نکلی تھی, ڈری ہوئی بچی, اسی طرح میں بیہیو کرتی تھی جب میری شادی ہوئی تھی. میں میرے ایکس ہسبینڈ سے, ان سے بھی ایسے ہی ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں یہ مجھے ڈانٹ نہ دیں, وہ ڈر اندر جو بیٹھ گیا تھا. تو میں اسی طرح بیہیو اسی ریلیشن شپ میں کرتی تھی, ڈری رہتی تھی. اور وہ کہتا تھا کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے, تم ڈری بیٹھی رہتی ہو, میں تمہیں کچھ کہتا بھی نہیں ہوں, تم کیوں ایسے کھڑی رہتی ہو, مجھے یہ تھا اس کو کچھ چاہیے تو نہیں, بچوں کو سلا دیا, گھر صاف کر دیا, کوئی ایشو نہ بنائے کہ یہ کام نہیں کیا, کیسی بیوی ہو, تو ابو تک بات نہ جائے. تو وہ چیزیں میں کور کرتی رہی. تو 5 سال میں نے تو ڈر کے گزارے. لیکن میرے ایکس ہسبینڈ کی طرف سے اچھا ٹائم گزرا میرا ان کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بھی اچھا ٹائم گزرا. پھر ٹائم چینج ہوا. اچھا. پھر میری دنیا ایسی ٹرن ہوئی, میں آپ کو کیا بتا. ایسا کیا ہوا؟
جو تھے میرے ایکس ہسبینڈ وہ ان کے پاس ویزا نہیں تھا. تو اوبیسلی پھر میں نے اپلائی کیا اور ظاہر ہے وہ شادی کر کے ہی یہاں آئے ہوں گے نا, تو وہ تو پھر نہیں, وہ یہاں پہلے ہی تھے. اچھا. ابو کو یہی بتایا گیا تھا کہ ان کے پاس ویزا اسٹیٹس سب کچھ تھا. میرے ابو نے کوئی انکوائری نہیں کی. تو اب میں نے تو وہی کیا نا جو امی ابو نے کیا, ارینج میرج کر کے میری شادی کر دی, سب کچھ, ہمیں کچھ پتہ نہیں. وہ اچانک ان کی مدر بیمار ہوئی نا, تو وہ پاکستان جانا چاہ رہے تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں. تو کہتے کہ میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے میرا تو ویزا نہیں ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ تو پھر میں نے ابو کو بتایا, میں نے کہا اس طرح یہ کہہ رہے ہیں. تو ابو نے پوچھا, پھر ساری انکوائری کی. تو ابو نے کہا تو پھر تو نے جھوٹ بول کے شادی کی تھی, کیونکہ وہ کسی کے تھرو آیا تھا رشتہ, اور جن کے تھرو آیا تھا وہ میرے ابو کے دوست تھے. تو میرے ابو نے اپنے دوست کو دیکھ کے ہاں کر دی. تو پھر اوبیسلی ابو کو تو کافی غصہ چڑھا تھا نا. ابو نے کہا کہ آپ نے ہم سے جھوٹ بول کے پھر شادی کی ہے آپ کیونکہ ہمیں تو یہی پتا تھا نا ان کے پاس اسٹیٹس سب کچھ تھا. تو ابو کو یہ تھا کہ میری بچی کو پرابلم نہ ہو. پھر ظاہر سی بات ہے اب 2 بچے ہو چکے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب تم اپلائی کر دو, اب کیا کر سکتی ہو, کیونکہ اب رہنا ہی اس کے ساتھ ہے. بالکل. تو پھر اوبیسلی پھر میں نے وہ سارا پروسیجر کیا, جاب دوبارہ کی. ورنہ جب بچے تھے تب میں نے جاب نہیں کی. پھر جب مجھے کرنی پڑی, تو پھر جب میں نے جاب کی پھر ہمیں پاکستان جانا پڑا, کیونکہ وہ اوور اسٹے کر چکے تھے. تو یہاں کے سلیسٹرز کہہ رہے تھے کہ آپ وہاں جائیں, وہاں سے اپلائی کر کے آئے. تو وہاں سے اپلائی کر کے پھر وہ وہی رہ گئے, میں بچوں کو لے کے آ گئی. اوکے. تو ان دنوں میں فیڈ ایکس کے تھرو جلدی آ جاتا تھا, ان کو ودن 4 months لگ گیا تھا, وہ آ گئے تھے. لیکن جب وہ آئے تھے نا تو وہ بالکل کچھ اور ہی تھے. اچھا. وہ انسان ہی نہیں تھے جن سے میں ملی تھی. جسٹ 4 months چینج ایوری تھنگ. جی, کیونکہ میں تو ادھر صرف 10 دن رکی تھی. میں وہاں اپلیکیشن سبمٹ کر کے واپس آ چکی تھی. اس کے بعد مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اوبیسلی میں اتنی پرسنل جا کے نہیں کچھ ڈسکلوز کروں گی, لیکن یہ کہ جو بھی ہوا فیملیز انفلوئنس کیا یا کسی نے کیا, وہ جب واپس آئے تو آہستہ آہستہ پھر وہ نا ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا کہ وہ رہنا نہیں چاہ رہے تھے میرے ساتھ. اچھا. تو اب ان کو یہ پتا تھا کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, اب میں اس کو کیسے تنگ کروں, کیسے چھوڑوں. لوگوں نے مجھ سے سوال جواب کرنا ہے کہ تو نے کیوں چھوڑا تھا اسے, 2 بچوں کے بعد کیوں چھوڑا اسے. بالکل. تو بس پھر اسٹارٹ ہو چکی وہ جو پلاننگ تھی وہ اسٹارٹ ہو گئی تھی, اور اس کے بعد پھر آئی سفر ٹو مچ ڈومیسٹک وائلنس. وہ بھی اسٹارٹ ہو گیا, فزیکل ابیوز, مینٹل ابیوز, اور بچوں نے بھی وٹنس کیا, اسپیشلی اذان نے, کیونکہ اذان بڑا تھا. موئز کو اتنی سمجھ نہیں تھی, لیکن اذان نے دیکھا, اس نے بہت کوشش کی کہ ان کے فادر ایسا نہ کریں, لیکن بس وہ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ایسے ایسے چلتے چلتے پھر میری بیٹیاں بھی ہو گئیں. میں چلاتی رہی رشتہ. اچھا. کافی دیر چلاتی رہی, کسی کو بتا نہیں رہی تھی کہ میں سفر کر رہی ہوں. بیٹیاں ہو گئیں تو میری چھوٹی سسٹر جو سب سے چھوٹی ہے, جو لاسٹ میں ہے, وہ 16 سال کی تھی. تو وہ میرے گھر آ گئی تھی رہنے کے لیے, کیونکہ امی ابو چلے گئے تھے پاکستان. تو وہ کالج کا اس کا ایکسپیرینس تھا, وہ ڈری ہوئی تھی, تو وہ میرے پاس رہنا شروع کر گئی. وہ ایسی آئی کہ وہ گئی نہیں پھر. اچھا. پھر وہ شادی کر کے ہی میرے گھر سے گئی ہے. اچھا. تو اس نے سب کچھ جب دیکھا نا, تو اس نے آگے سے کہا کہ باجی تم اتنا سفر کیوں کر رہی ہو, کیوں نہیں کسی کو بتاتی. میں نے کہا کیا بتاؤں. میں نے کہا میرے دماغ میں یہ تھا کہ اب جو بھی ہے یہی ہے, کسی کو نہیں بتانا. بالکل. تو کہتی ہے نو آپ کے جو ہے نا رائٹس ہیں, تم اتنا, کیونکہ پہلے کچھ دیر تک وہ میری سسٹر کے سامنے نہیں کر رہے تھے کچھ. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جا نہیں رہی, یہ تو ادھر ہی پرماننٹ رک گئی ہے. تو پھر اس کے سامنے بھی وہ میں کھل کے باہر آؤں, کھل کے باہر آئے. پھر اس نے مجھے سپورٹ دی, اس نے فیملی کو بتایا. پھر آہستہ آہستہ اس طرح کرتے کرتے وہ بات صحیح ہونے کے بجائے خراب ہو گئی. اور پھر جتنے موتی باتیں فیملی میں لوگ انوالو ہوئے, پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک
کس کس کا میں نام لوں, کس کس کا میں بتاؤں کہ کس کس نے انوالومنٹ شو کرائی. مردانہ میں آ جاتا ہے نا کہ میں غلط ثابت نہ ہو جاؤں. ہاں تو نہیں, لیکن غلط مجھے ثابت کیا ہے. وہی نا کہ وہ جب خود بچنا ہے تو الزام کسی پہ تو لگانا ہے نا. ہاں تو پھر وہ لگ جب پھر یہ جب سروائیول کی جنگ شروع ہوتی ہے نا, کہ جب آپ کو ہوتا ہے کہ بس میں ہوں, پھر الزام جس پہ مرضی جائے, میں بچنے چاہیے. اور مرد میں بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ بات ہے, لیکن مجھے اس ٹائم سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ میں کانفیڈنس نہیں تھی, میرے اندر کانفیڈنس بالکل نہیں تھا. مجھے سوسائٹی فیس کرنی نہیں آتی تھی, مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں کیا کروں گی, کیسے ڈیل کروں گی. بس روتی رہتی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, میں بچوں کے ساتھ کدھر جاؤں, کیا کروں. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ٹارچر زیادہ ہو گیا کہ وہ بچے مجھ سے لے کے چلے گئے. آپ سے بچے لے گئے. اب دیکھیں ایک بندہ, مطلب آپ یہاں پیدا ہوئی, یہاں پلی بڑی, لیکن کہتے ہیں نا کہ آپ ہمیشہ اپنے کاکون میں رہیں, ہمیشہ پروں کے نیچے رہیں. آپ نے کھل کے باہر دیکھا نہیں کہ میرے رائٹس کیا ہیں. لیکن ایک بندہ جو اندر باہر آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے مینیپولیٹ کیسے کرنا ہے, اور اس نے بچے لے لیے. حالانکہ بچوں کا حق, ماں کا حق بچوں پہ زیادہ ہوتا ہے, یہاں پہ ماں کو بچے دیے جاتے ہیں. سو واٹ واز دا ریزن کہ وہ لے گئے اور آپ بچوں کے بغیر رہ گئی؟ میرے پر ایلیگیشنز لگائی گئی تھی ان کے فادر کی طرف سے کہ میں مینٹلی ڈسٹربڈ ہوں اور میں بچوں کو نہیں سنبھال سکتی, اور بھی بہت الزام لگے تھے, وہ بتانا نہیں چاہتی. تو اس طرح پھر سوشل ورکرز انوالو ہوئے. انہوں نے اتنا مجھے, میں آپ کو بتاؤں, اتنا مجھے اسٹریس دیا, اتنا زیادہ دیا, آپ یقین کریں کہ میں 30 کے قریب تھی اور مجھے اسٹروک ہو گیا. اور انہی دنوں میں یہ بچوں کو لے کے چلا گیا تھا. اور جب مجھے اسٹروک ہوا تھا نا, تو سوشل ورکرز نے کہا تھا کہ یو آر ناٹ فزیکلی فٹ ٹو لک آفٹر یور کڈس, سو دا فادر ہیز ٹو ٹیک دا کڈس. تو جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی تب تک بچے باپ کے پاس رہیں گے. تو اوبویسلی پھر وہ لے کے چلا گیا. تو اس نے پھر اپنے طریقے سے گھر لے کے بچوں کو 1 سال مجھ سے دور رکھا, اور وہ 1 سال میں لڑی ان کے لیے. کورٹس جانا, سوشل ورکرز ان کے سامنے پروف کرنا کہ نہیں آپ مینٹلی اسٹیبل. پھر جب باہر نکلی اپنے شیل سے, پھر پتہ چلا کہ یہ زمانہ توبہ, وہ ظالم ہے, کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے. اپنے لیے خود لڑنا پڑتا ہے. پھر میں خود لڑی, اپنی جنگ میں خود لڑی. پھر ایسا کیا ہوا کہ بچے واپس کس طرح سے آئے؟ میں اپنی چھوٹی بہن کو دعا دوں گی. وہ اس نے ایجوکیشن لی ہے یہ کرمنالوجی میں, لا میں. تو وہ اوبیسلی وہ سب اسٹڈی کر رہی تھی, تو وہ مجھے گائیڈ کر رہی تھی ساتھ ساتھ. ویسے ہی ایک دن ہم لوگ نا ویسٹ فیلڈ گئے. میں پریشان تھی, اور میں کہہ رہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے کیا ایسا کروں کہ بچے میرے پاس آ جائیں. کیونکہ ایک دفعہ چلے جاتے نا تو سوشل ورکرز آپ کو جتنا مرضی کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے بہت کچھ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میری سسٹر کہتی ہے وہاں ہم ویسٹ فیلڈ جب گزرے نا, وہاں ایک اسٹور لگا ہوا تھا میٹروپولیٹن پولیس کا. وہ پروموٹ کر رہے تھے, ان کو چاہیے تھے لوگ ان کو جوائن کریں. تو مجھے کہتی ہے باجی تم جوائن کر لو ان کو. میں نے کہا نہیں, میں نے نہیں جوائن کرنا. کہتی نہیں, کر کے تو دیکھو, شاید اگر تم ان کو جوائن کرو مے بی کہ تم سوشل ورکرس کو پروف کر سکتی ہو کہ جو مینٹلی اسٹیبل, کیونکہ تم میٹروپولیٹن پولیس کو جوائن کرنے لگی ہو. میں نے یہ بات بھی صحیح ہے. تو پھر میں نے ان کو جوائن کیا. سارا وہ ان کے ایمپریس بلڈنگ جہاں ان کی ٹریننگ ہوتی وہاں جاتی رہی. اور ہمیں ایک کوالیفیکیشن چاہیے تھی اس کے لیے, تو سرٹیفکیٹ ان نالج ان پولیسنگ وہ کرنا تھا. وہ میں ہر 6 منتھ کا کورس تھا. تو میرے جو سارجنٹ تھے وہ مجھے سپورٹ کرتے تھے. میں کلاس میں نا بہت دلچسپی لے رہی تھی. پھر اچانک ہوتا نا کہ آپ کہتے ہو نہیں یار میرے سے نہیں ہوتا. میں نے چھوڑ دیا, بیچ میں چھوڑ دیا. میرے سارجنٹ نے مجھے نا فون کر کے بلایا, میٹنگ کی. مجھے کہا کہ تم نے چھوڑ کیوں دیا؟ میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی,
کہتی کیوں؟ پھر میں رو پڑی اس کے سامنے. میں نے کہا میں صرف اور صرف اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میرے بچے مجھے ہی مل جائیں. مجھے اور کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا. مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اگر میں آپ کو جوائن کروں گی تو دن میں پروف کر سکتی ہوں کہ آئی ایم مینٹلی اسٹیبل ٹو لک آفٹر مائی کڈس. تو اس نے مجھے کہا کہ تم ہار گئی ہو. میں چپ کر گئی. تو کیا میں نے کہا نہیں. تو کہتا پھر چھوڑا کیوں ہے؟ تمہیں بچے نہیں چاہیے؟ میں نے کہا چاہیے. تو کہتا جوائن بیک. کہتا یو ون آف مائی بیسٹ کینڈیڈیٹ. میں تمہیں نہیں جانے دوں گا. اس نے کہا. کہتا میں میری جہاں تک سپورٹ تمہیں چاہیے میں تمہیں سپورٹ کر. تم کہو گی تو میں تمہارے ساتھ کورٹ بھی آؤں گا. تو اس ساجن نے میری اتنی سپورٹ کی اور الحمد للہ بچے پھر مجھے مل گئے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ وسیلہ بناتے ہیں لوگوں کو. کہتے ہیں نا میریکلز ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. کہاں ہوتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتے, لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈفرینٹ لوگوں کی شکل میں وسیلے بنا کے بھیجتا ہے. ابو کا کیا رد عمل تھا؟ ابو اب دیکھیں ہم جیسے آپ نے کہا تھا کہ دوسرے بندے کو تو برا بنانا ہی اپنے آپ کو اچھا کرنے کے لیے میں نہیں گو. تو مجھے اس سچویشن میں برا بنایا گیا تھا جس وجہ سے پھر میرے ابو اور امی ناراض تھے. ان کو لگتا تھا کہ ایکچولی ہمارے پیرنٹس کو اس وقت کے پیرنٹس کو یہ لگتا تھا کہ جیسے ہے گزارا کرو, گھر خراب نہیں ہونا چاہیے. ہاں لیکن بچوں کو باپ ملنا چاہیے. مطلب فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے. ڈومیسٹک وائلنس کو ڈومیسٹک وائلنس سمجھا نہیں جاتا. ان کو لگتا ہے یہ تو عام بات ہے, کچھ نہیں, غصے میں آتا ہے تم غصہ نہ دلایا کرو. یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہسبینڈ غصے میں آتا ہے تو تم غصہ نہ دلایا کرو, تم چپ کر جایا کرو, تم صبر کرو. مرد تو ہوتے ہی غصے والے ہیں. اور اس سے جو ہم اپنا سیلف اسٹیم کھوتے ہیں, جو ہم ایک کانفیڈنس کھوتے ہیں, وہ آہستہ 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 ہمیں اتنا کمزور کر دیتا ہے, اتنا کمزور کہ ہم اپنی سوچوں پہ بھی بلیو کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی 100%. تو پھر جب بچے واپس آئے تو آبویسلی امی ابو خوش ہو گئے. تو مجھے کہتے کہ چلو شکر ہے بچے اپنی ماں کے پاس واپس آئے. تو آہستہ آہستہ پھر جیسے ٹائم گزرتا گیا ان کو سمجھ آ گئی کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. اچھا آپ کی ڈیورس ہو چکی ہوئی تھی؟ پھر ہماری ڈیورس ہو گئی تھی. پھر اچھا بچوں کے بعد پھر آپ کی ڈیورس ہو, جب آپ بچے واپس آ گئے آپ کے؟ جب بچے حاصل کر لیے پھر اس کے بعد دیر واز نو گوئنگ بیک. کیونکہ اب وہ چیز نہیں تھی. اب میں وہ پرانی صبا نہیں تھی جو ڈر کے رہوں گی. اب مجھے میرے رائٹس کا پتہ چل گیا تھا. پھر میں بھی پولیس میں چلی گئی تھی. لیکن پھر جیسے بچے مل گئے میں نے وہ چھوڑ دی پولیس کی جاب, کیونکہ وہ بہت ڈیمانڈنگ جاب ہے. بالکل. اور میں نے اتنی محنت کی تھی ان کو حاصل کرنے میں کہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ اب میں ایک جاب کے پیچھے پھر دوبارہ ان کو گھر کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں. نہیں میں نے کہا نہیں. پھر ان کو سمجھ لگی. آج بھی مجھے وہ دوبارہ بلاتے ہیں لیکن میں نہیں جاتی. اچھا یہ کون سے مطلب آپ چلتے چلتے کیا 2000 کیا سن چل رہا تھا؟ یہ 2012 تھا. 12 تھا. پھر آہستہ آہستہ زندگی دوبارہ سے چلنا شروع ہو گئی. شروع ہو گئی. پھر میں ایز اے سنگل مام میں نے 2 جابس کی بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. میں ایئرپورٹ پر کام کرنا شروع کر دیا. ایئرپورٹ پر میں جو کرتی تھی پیچھے کرتی تھی, جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ ہائیلی پروفائل پیپل جو گورنمنٹ کے ہوں ان کو ایسکورٹ کرنا پیچھے سے جیسے پرائیویٹ وہ مین سیکیورٹی سے جاتے نہیں تھے. تو ان کے ساتھ کام کیا میں نے. پھر تھوڑی دیر بعد میں نے جاب چینج کر دی, کنسٹرکشن میں چلی گئی میں. پھر کنسٹرکشن, ایک سہمی سی صبا کنسٹرکشن میں آ گئی. آپ کہہ لیں نا کہ they were my ladder to my growth of confidence. پہلے ٹریول ایجنسی میں کام کرتی تھی, ڈر ڈر کے لوگوں کی آئٹنری بنانی سب کچھ. پھر چلی گئی ایئرپورٹ میں, وہاں تھوڑا کانفیڈنس پیدا ہوا کہ لوگوں کے ساتھ مکس کرنا, انٹریکٹ کرنا. کنسٹرکشن میں چلی گئی جو مین ڈومینیشن ورلڈ ہے. بالکل. اس میں تو اور یہ جو سارے بلڈر ہوتے ہیں ان کے تو دماغ ہلے ہوتے ہیں بیچارے, کام کر کر کے اتنے وہ تھکے ہوتے ہیں نا, ان کو ہوتا ہے کوئی ہمیں کچھ کہے بھی نہ کہ تم نے یہ غلط کر دیا, ہم جو کریں سب ٹھیک ہے. میں نے بھی 5 سال وہاں کام کیا اور ایسے بندوں کو ڈیل کرنا آ گیا تھا مجھے. پھر میں خود ہی مرد بن گئی تھی, میں خود بلڈر بن گئی تھی, میں ڈرٹی بلڈر بن گئی تھی. میں کہتی تھی کہ چل کم کر. تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا ایز اے آفس مینیجر,
اور میں نے بڑی جابس میں کام کیا, مجھے کوئی اتنی اپیلنگ نہیں لگی, اور میری یہ کوالیفیکیشنز بھی نہیں تھی. تو میں نے صرف ایز اے آفس مینیجر اسٹارٹ کیا, اور مجھے اتنا انٹرسٹ پیدا ہوا, پتہ نہیں کیوں مجھے اتنا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ میں سائٹ پر جانا چاہتی ہوں. لیکن سائٹ پر جانے کے لیے یو نیڈ کوالیفیکیشنس. آپ سائٹ پر ایسے نہیں جا سکتے, آپ کو ٹیسٹ پاس کرنے پڑتے ہیں. میں نے اپنے سی او کو کہا کہ آئی وانٹ ٹو بی آن دا سائٹ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے میرے لیے اپلائی کیا. اس نے کہا جو یہ کورس کر کے آؤ سارے, تو وہ آپ کو ملتے کارڈ, اس کو ٹکٹ کہتے ہیں. تو وہ پھر آپ کو اس حساب سے پھر آپ کو الاؤ ہے سرٹن ایریاز کہاں کہاں آپ کیا کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد میں نے جاب چینج کی, میں لاجسٹکس مینیجر بن گئی. میں بالکل سائٹ پر چلی گئی. اچھا. اور جس کمپنی کے لیے میں کام کر رہی تھی, میں دا اونلی فیمیل آن سائٹ, وہ بھی مسلم پاکستانی. نہ کوئی گوری تھی, نہ کوئی کالی, نہ کوئی بھی نہیں تھا وہاں, کوئی فیمیل تھی ہی نہیں. میں اکیلی لڑکی تھی, اور میں نے سب کو تنگ کیا ہوا تھا. میں نے سب کو ڈیل کیا ہوا تھا, وہ رومینین ہو, لتھوینین ہو, البینین ہو, اپنے سکھ ہو, پنجابی, کوئی بھی ہو, میں سارے نو ڈنڈا دیتا ہے ایسے کہ چلو بس اب میں نے جو بدلے میں نے سب سے لینے ہیں, سب سے لینے, ایک بندے کا بدلہ سب سے لینا ہے. پھر احمد کیسے آئے آپ کی زندگی میں؟ احمد میری لائف میں اس لیے آئے تھے کیونکہ طیبہ جو میری سب سے چھوٹی سسٹر, اس کی شادی ہو گئی تھی جولائی میں 2019 میں. تو جب وہ چلی گئی نا, تو جو میرا دوسرے نمبر کا بیٹا ہے نا موئز, وہ طیبہ کے ساتھ بہت اٹیچ تھا. اور موئز اسکول میں بلی ہو رہا تھا بہت. اچھا. اور اتنا زیادہ بلی ہو رہا تھا کہ اس نے ٹیچرس کو بھی بتایا. طیبہ اسکول گئی, مجھے نہیں بتایا. طیبہ نے اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ہوا یہ کہ وہ ورس ہوتا گیا. پھر اوپر سے طیبہ بھی چلی گئی شادی کر کے. موئز کو یہ تھا کہ وہ مجھے بتا نہیں رہا تھا, وہ ڈرتا تھا کہ ماما, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں اب شیرنی ہو گئی تھی. اب میرے بچوں کو کوئی ہاتھ لگا کے دیکھو, میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتی تھی, میں کسی کو بول نہیں. اب یہی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں کہاں سے کہاں گئی ہوں. جو لوگ مجھے دیکھتے وہ کہتے یار تو وہی سب ہے جو ڈری ڈری سیمی رہتی تھی. اب تو میں اوپنلی سب کے ساتھ کنورسیشن کر سکتی ہوں. تو ان کو یہ پتا تھا کہ اگر ماما کو بتائیں گے, ماما نے تو اسکول میں جا کے پتہ نہیں کیا تماشے لگانے, تو اس نے مجھے نہیں بتایا. وہ بلی ہوتا رہا, اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے اپنی اس کی ایک میڈیکیشن تھی, اس نے وہ ساری پی لی اور اوور ڈوز کر کے وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہو گیا. Oh God. تو جب وہاں تھا تو وہ بھی ایک پروسیجر اور پروسیس تھا کہ سوشل ورکر آ گئے, اور سوسائڈل ہو جاتا ہے نا. ہاں, سوسائڈل ہو جاتا ہے. تو وہ کوشچننگ کریں. پہلے کارپوریٹ تو ماں باپ ہوتے ہیں, پہلے تو شک ان پر جاتا ہے. مجھے اس سے ملنے نہ دیں, لے کے میں گئی اسے, مجھے ملنے نہ دیں. جب اس کو ہوش آئے, وہ کہنے میری ماما کو بلاؤ, میں نے اپنی ماما کے سامنے بات کرنی ہے. تو انہوں نے پھر وہاں آفیسر بھی کھڑا تھا, اس نے کہا کہ یو ہیو ٹو اسپیک ان انگلش, یو کین ناٹ اسپیک ان یور لینگویج. تو ایک موئز کی طرف کھڑا تھا, مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں کوئی اس کو ایکسپریشن ایسا نہ دوں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ شاید بچہ ڈرا ہوا ہے, تو میں کیا اللہ دے بندے ہو, میں منہ اتنے کر لینی ہے, تسی گل کر لو. تو پھر بعد میں وہ اس نے بتایا ان کو کہ مجھے اسکول میں ایسے ایسے, میں نے ٹیچرس کو بتایا آئی کانٹ ڈیل ود دس نو مور, میں اسکول نہیں جانا چاہتا. وہ پھر انہوں نے انکوائری کی, اس ٹیچر کو انہوں نے اسکول سے نکالا, اس کے اوپر کیس چلا. لیکن پھر انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ کچھ ایسا کرو کہ موئز کا دھیان ادھر سے ہٹے, کیونکہ وہ بہت ڈسٹرب ہو چکا ہے. اب ان دنوں میں میوزیکلی ایپ تھی ایک. اچھا. تو اس پر اس کو بہت شوق تھا کہ ویڈیوز بنانا, اسی طرح ٹک ٹاک کی طرح. تو لیکن وہ بند ہوگی. اچھا. کیونکہ ٹک ٹاک آ گیا تھا. تو میں نے پھر سوچا کہ میں کیا کروں اس کے ساتھ. ابھی مجھے سوشل میڈیا کا اتنا کوئی شوق نہیں تھا. پھر مجھے جب یاد ہے کہ اس کو تو اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی, تو میں نے ڈاؤن لوڈ کی ٹک ٹاک. تو میں نے کہا چلو ہم دونوں بناتے, ایک ہی اکاؤنٹ بنایا تھا جو میرا والا تھا. تو میں نے کہا چلو ایک ہی اکاؤنٹ بناتے ہیں, اس میں ہم دونوں بناتے. پھر ہم دونوں ویڈیوز بناتے تھے. وہ مجھے سکھاتا تھا, میں سیکھتی تھی. مجھے خود نہیں آپریٹ کرنا آ رہا تھا کہ ٹک ٹاک کیسے آپریٹ کرتے ہیں. موئز نے گائیڈ کیا, پتہ چلا. پھر آہستہ آہستہ جب چلانا شروع کیا, موئز نے اپنا اکاؤنٹ بنا لیا. مجھے وہ کہتا ماما آپ اس پر خود ہی کریں. جب میں نے دیکھا کہ اس کا انٹرسٹ پیدا ہو چکا ہے, تو وہ اپنی ویڈیوز لگا رہا ہے, میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. اور میں
خود لگ گئی اور جب میں خود لگی ہوں نا تو آپ یقین کریں میرے جو ہسبینڈ ہیں ان کی پہلی شادی ہوئی تھی. اچھا. تو ان کے بھی 3 بچے ہیں. میں نے جب ٹک ٹاک کھولا نا ان کی سب سے پہلے ویڈیو ٹک ٹاک پر ان کی سامنے آئی. بس میری خیال نہیں. اچھا. تو پھر اس کے بعد میں نے موئے سے پوچھا, میں نے کہا اس بندے کی باہر پر میرے سامنے ویڈیوز آتی, کون ہے یہ بندہ؟ کہتے ماما یہ عام لوگ ہیں ہماری طرح, وہ بنا رہے ہیں لیکن وہ فیمس ہے, ان کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے. اچھا. میں نے کہا اچھا. تو پھر آہستہ آہستہ میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی, مجھے ان کا سینس آف ہیومر اچھا لگا, مجھے وہ اچھے لگے, تو میں بھی ان کی فین ہو گئی. اچھا, وہ اس وقت سنگل تھے؟ ہاں سنگل تھے, لیکن ان کے لائک سپریشن ہو چکی تھی ایکس وائف سے, اور بچے تو تھے نا. ایز فرینڈس ہم نے بات چیت اسٹارٹ کی, پھر میں نے اپنی لائف کے بارے میں بتایا, انہوں نے اپنی لائف کے بتایا. مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کی سپریشن ہو چکی تھی اور ان کے 3 بچے ہیں سب کچھ. اور کیونکہ ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ اور ہم ایکسپیرئنس کچھ لائف کا دونوں دکھی انہوں نے کہا آؤ مل کے دکھ بانٹتے ہیں, دکھی دلوں کا سہارا, تو ہم مل کے دکھی ہوتے ہیں. ہاں. تو بس ایسی ہماری ملاقات ہوئی ٹک ٹاک سے ہی. تو پھر ود ان 6 months ہماری شادی ہوگی. واو. کووڈ میں ہماری شادی ہوئی تھی. اچھا جی. تو کووڈ میں آپ کی شادی ہو گئی اور پھر آپ نے مل کے دکھ بانٹنے شروع کیے, مل کے ویڈیوز بنانی شروع کی. ہاں, کیونکہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوتی ہوں, آپ کی ویڈیوز ماشاء اللہ بہت ایک سبق آموز ہوتی ہیں. مطلب ٹھیک ہے فن ویڈیوز بھی ہوتی ہیں, بہت سے لوگ فن ویڈیوز بناتے ہیں, اور اچھی بات ہے, زندگی میں فن بھی ہونا چاہیے. لوگ پتہ نہیں کس اپنی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ ٹک ٹاک کھولتے ہیں تو ہنستے ہیں, تو وہ ایک ان کے لیے ایک ریفریشمنٹ ہوتی ہے. جی. تو لیکن سبق آموز ویڈیوز ہونا بھی بہت ضروری ہے جو آپ لوگ کرتے ہیں. آپ دونوں کو میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کافی دفعہ دیکھا, اور لاسٹ میری آپ کے ساتھ جو ملاقات, ایکچولی جو فرسٹ ملاقات ہوئی تھی آج سے 3.5-4 سال پہلے کی بات ہے, 3.5 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو میں نے دیکھا کہ بڑی چلبلی سی اور بڑی مزے کی جو ہے نا یہ خاتون ہے, اور مجھے آج بھی یاد ہے وہ پراندہ اور یوں, اور ہم لوگ بہت مزہ آیا تھا, اور بڑا میں نے جو ہے نا اس کو انجوائے کیا, اور مجھے ہوا کہ نہیں یار یہ بندی بڑی زندہ دل بندی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ لائف چلتی رہی, آپ کی شادی ہو گئی, اور آپ کے کوئی بچے بھی ہیں؟ ہاں جی. اس کے بعد ابو کی طبیعت خراب ہوگی, ابو بیمار رہنا شروع ہو گئے, اور انہیں دنوں میں میری احمد کے ساتھ نئی نئی شادی ہوئی تھی, تو وہ ڈر بھی رہتے ہیں, تو میں زیادہ تر ادھر ہی ہوتی تھی, تو کبھی آ گئی کبھی چلی گئی, اس طرح کا سین تھا. تو کیونکہ اب جو اسٹارٹنگ میں ہم نے بات کی تھی کہ میرے ابو میرے ساتھ سخت کیوں تھے, اب میں اس پر اب آؤں گی. میرے ابو اب بیمار, ان کی ایج ہو گئی تھی, تو وہ نا اب کسی کی نہیں سنتے تھے. وہ صرف بیٹھ کے نا امی کو یہ کہتے تھے کہ صبا کتنے ہوئے, صبا آندی نہیں, مینوں ملدی نہیں, باقی سارے بچے تھے نے لیکن وہ نہیں آتی. امی بھی مجھے بلا کے کہتی تھی کہ تمہارے ابو تمہیں یاد کر رہے, تم آ جاؤ. تو میں آتی تھی, پھر ان کے پاس بیٹھتی تھی. پہلے تو وہ اسٹارٹنگ میں ڈرتی تھی, آہستہ آہستہ جیسے لائف میں نا مجھے ایکسپیرئنس ملے, کہہ لیں اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں میرے اوپر آئی, جی, اس سے لرن کرتے کرتے میں ایک ایسی اسٹرانگ پرسن بن گئی ہوں کہ اب مجھے کسی سے ڈر نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ سے مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے. مجھے یہ کہ میں ایک ویک پرسن تھی, اور جیسے کہ آپ نے کہا ہر ماں باپ اپنے بچے کو جانتا ہے کہ کون سا ویک ہے کون سا اسٹرانگ ہے. مجھے پتہ ہے کہ زندگی میں یہ آگے چلی جائے گی اور چلا جائے گا, یہ والا بچہ پیچھے رہ جائے گا اور یہ دنیا کو فیس نہیں کر پائے گا. اور میں وہ بچی تھی. تو اس لیے اب جب میں بیٹھ کے سوچتی ہوں نا, تو مجھے اب ریئلائز ہوتا ہے کہ صحیح کیا میرے ابو نے, میرے ساتھ صحیح کیا. اگر وہ نہ سختیاں کرتے, نہ مجھے ایسے روپ ڈال کے رکھتے, تو شاید میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے بات نہ کر رہی ہوتی, اتنی اسٹرانگ نہ ہوتی. آئی مین آپ کہہ لیں کہ کہتے ہیں نا ون مین آرمی, میں وہ اپنے پوری فیملی کے لیے, اب اپنے بچوں کے لیے نہیں, اپنے پورے خاندان کے لیے. اب سب کو آپ کسی سے پوچھ لیں, میری فیملی میں کسی کو کوئی مسئلہ ہو, سب سے پہلے میرا نام آتا ہے.
You are a prominent person. You are a prominent person. When I saw you, you are a prominent person. आप नज़र आते हो. अगर 100 लोग भी होंगे ना, उनमें सबा नज़र आती है कि ये सबा है. मैंने एक जॉब की थी, आमिर भाई थे एक मेरे, इंश्योरेंस कंपनी थी, तो वो मुझे कहते थे सबा 100 बंदे में तू अकेली नज़र आती है. हाँ. आपने सेम वही बात की है. वो मुझे ये कहते थे, मुझे उस टाइम समझ नहीं आती थी, तो मैंने वो जो बचपना था वो सब कुछ मैं नहीं कर सकी, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने निकालना शुरू किया. और मैंने फिर रियलाइज़ किया कि ये मैं हूँ. तो फिर मैं आई एम अ पीपल्स पर्सन. ठीक है, मुझे बहुत होता है कि मैं खुदाई मददगार हूँ, किसी की भी मदद राह चलते बंदे की करूँ. मैं नहीं देखती कि वो कौन से रिलीजन का है, कौन सा रेस है, मैं बस पहुँच जाती हूँ. तो आप अपने अब्बू की तरह हैं. फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उनकी तरह हूँ. मैं उनकी तरह हाँ, तो मेरे अब्बू अम्मी को कहते थे कि मेरी सारी औलाद में से ना ये मेरे पर गई है. अब वो आपस में बातें करते थे ना, अम्मी बताती नहीं थी. अब अम्मी मेरे से बातें करती तो अम्मी कहती तू सारी अपने अब्बू ते हैं, तुम्हारी आदतें. अब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, मेरी अम्मी बहुत क्वाइट है, अम्मी इतनी बातें नहीं करती, मेरी भाभी भी इतनी नहीं करती, लेकिन है बहुत अच्छी मेरी भाभियाँ. तो वो कहेंगे बाजी को फ़ोन करके बुलाओ, बाजी ने बुला लो बस. अच्छा, मेरी तरफ भी यही होता है कि बाजी को बुला लो, बाजी बैठ के बातें करेंगी, हम अपना काम कर लेंगे. वही तो मुझे अम्मी कहेंगी कि फलाना फलाना इंटरटेनमेंट, हम लोग इंटरटेनमेंट है. अब अम्मी के मेहमान पाकिस्तान से, मम्मी के कज़न आए, अम्मी कहते सब आ जा बाहर लै जा इंज कर. मैं क्या अम्मी मेरा अपना भी घर है, मैं अपने बच्चों को भी वेख. अम्मी कहते तू बोल लैनी है ना, तो तू कंपनी दे लैनी है. तो मैं ना बीच में जुगते मारूँ, उनको हंसाऊँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं करती कि किसी को हर्ट हो. मेरे अब्बू ने यही सिखाया था शुरू दिन से कि मेक श्योर कि आप दूसरे बंदे को मुस्कुराएं, उसको खुशी दें, ताकि वो आपकी सीटिंग से उठ के जब जाए ना, तो वो याद करता रहे कि इस बंदे ने मेरे साथ टाइम गुजारा था और मैंने कैसा टाइम गुजारा था. तो वो हमेशा तो आपको अच्छे अल्फाजों में याद करें. बिल्कुल. तो वो चीज़ें मैंने सारी, अब्बू की जितनी भी टीचिंग थी ना, वो सारी इम्प्लीमेंट मैंने खुद अपने में कर ली. हम चाहते ना चाहते हमारे अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं. हमें उस वक्त लग रहा होता है यार मेरे अब्बू कैसे हैं, हर वक्त गुस्सा करते हैं, मैं ऐसा नहीं बनूंगी, है ना. और लेकिन आप उनकी पर्सनैलिटी आप में इम्प्लीमेंट हो रही होती है चाहते ना चाहते. और फिर जब कोई आपको आके कहते हैं ना कि यू लुक लाइक एंड यू बिहेव लाइक योर डैड, तो हमें होता है यार कितना अच्छा लगता है ना, कि अच्छा मतलब उन्होंने मुझे तैयार किया कल के लिए. फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर अब्बू एडमिट हो गए हॉस्पिटल, और वो भी अब्बू नहीं जा रहे थे. अब्बू कह रहे थे कि जब तक सबा नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगा. तो मैं उनको लेके गई थी. फिर वो भी कोविड टाइम था और आपको अलाउ नहीं करते. तो अल्लाह की तरफ से मुझे परमिशन मिल गई. मैं अब्बू के साथ रही फिर हॉस्पिटल. और फिर अब्बू ने दिल खोल के बातें की, रोए भी, माफ़िया भी मांगी मुझसे. पता नहीं क्यों माफ़िया मांग रहे थे, लेकिन मैंने भी उनसे माफ़िया मांगी. फिर हम दोनों अकेले थे, तो हम दोनों के बीच में जो पर्सनल बातें हुई, जो हम नहीं कर सके थे, और जो अब वो मुझे समझाना चाह रहे थे सारी उम्र से, जो मैं समझ नहीं रही थी, वो मैं उस एक रात सब कुछ समझ गई. और वो फिर आखिरी दिन था. उसके बाद फिर मुझे हो गया था कोविड. अब्बू एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल. डॉक्टर्स का फ़ोन आया कि अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और अब्बू के टाइम नहीं, अब किसी टाइम. क्योंकि उस वक्त इनको भी नहीं पता था क्या करना है, इनको भी समझ नहीं आ रही थी. और डॉक्टर्स आर ऑल्सो नॉट रेडी हाउ टू हैंडल कोविड. तो बहुत से लोग जिनका जाने का टाइम नहीं था. अब्बू कोविड की वजह से नहीं गए. मेरे अब्बू को, उनको पेस मेकर लगा हुआ था जी, और उनको मल्टीपल ऑर्गन्स का डिसऑर्डर हुआ था. वो सारे मेल फंक्शन कर गई थी, कुछ काम नहीं कर रही थी. ओके, फेलियर हो गया था. उनको खून की उल्टियाँ आ रही थी. तो जब उनको आनी शुरू हुई ना, तो अम्मी ने वीडियो कॉल करके मुझे कहा कि अब वो ऐसे कर रहे. तो मैंने कहा डॉक्टर को बुलाएं. डॉक्टर सिर्फ मेरे साथ रब्ते में थे. तो उन्होंने वीडियो कॉल पर मुझे कहा कि ही विल नॉट मेक इट, सो तुम लोग पहुँच जाओ. मैंने कहा कि पर मुझे तो कोविड है. तो कहते कितना दिन हुआ है? मैंने कहा आखिरी दिन है. कहते शावर लेके आ जाओ. तो मैंने अपनी बहन भाई सबको फ़ोन किया कि आप लोग पहुँचो, मैं शावर लेके आती हूँ. फिर मैंने अपनी फुप्पो को, ताए, चाचो सबको फ़ोन कर दिया कि कल को कोई ये ना कहे कि हमारा भाई था, हमें नहीं बताया. तो सब
سب پہنچ گئے تھے ہاسپٹل. اور جب انہوں نے ان کا ایک کنڈیشن تھی کہ ابو کی جو مشین تھی وہ جو ہے نا ہم نے بند کرنی ہے. جی. تو میں نے ان کو کہا کہ جب مشین کام ہی نہیں کری تو بند کیوں کرنی ہے. تو ابو نے ان کو اتھارٹی دی ہوئی تھی کہ جو بھی ڈیسیجن لے گی صبا لے گی. تو مجھے وہ بار بار انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ پیپر سائن کر دیں. ہاں کیونکہ رسپانسبلٹی وہ نہیں نا لیتے. کل کو اگر کوئی ان پہ گھر میں سے کیس کر دے کہ آپ نے خود ہی سائن کیے ہیں, سو دے لائک وہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ سائن کریں گے تو کچھ ہوگا. تو اس پر میں نے بہت ڈبیٹ کی, پوچھا کہ اگر مشین نہیں کام کری تو آپ کو کیا تکلیف ہے, رہنے دیں, ابو کا جب وقت آئے گا ابو چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں, مشین ول ٹریگر that your father is having a heart attack and your dad's heart can explode. So you want him to be in more pain. میرے بھائی تھے, مجھے کہتے دیکھ بھائی اگر ابو کا ٹائم ہے, ابھی بھی ہو سکتا ہے, تم ادھر بات کر رہی ہوگی ابو کی جان جا سکتی ہے, انہوں نے مشین نہیں بند کی پھر بھی چلی جا سکتی, تو تم سائن کر دو. میں نے بڑی مشکل سے سائن کیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3:30 آئیں گے مشین بند کرنے کے لیے. وہ آئے, اسی وقت ابو نے سارے کمرے میں تھے. ابو کہتے ہیں مجھے کہ میرا دل گھبرا رہا ہے, میرا ہاتھ پکڑ. مجھے صرف کہا تھا, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا. تو مشین جیسے ہی انہوں نے بند کی نا, میں دیکھ رہی ہوں مشین کی طرف, وہ میری طرف دیکھ رہے. میں نے ان کو کہا کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, ابھی تو بند ہی نہیں کی انہیں مشین. پر مجھے پتا مشین بند ہو چکی ہے. وہ مشین لے کے ابھی ڈور کی طرف, ابھی یہ ہے پیچھے سے میرے چاچا اور کزنوں نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا. میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ابو نے میرا ہاتھ ایسے کیا, مجھے پکڑ لیا, اور ادھر ہی ابو نے جو ہے نا آخری اپنا دم توڑ دیا. اور میں پھر اس ٹائم پھر باہر نکلی, میں نے شور مچایا کہ مشین کام کر رہی تھی, کیونکہ آپ نے مشین یہاں سے بند کی, ادھر سے میرے ابو کی ڈیتھ ہوگی. اور وہ ڈر گئے, انہوں نے سیکیورٹی بلا لی, کیونکہ ان کو خود سمجھ نہیں آئی کہ ہم تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ہم تو سوچ رہے تھے کہ مشین کے آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد شاید ان کی ڈیتھ ہو جائے, وہ تو اچانک ساتھ ہی ہوگی. تو پھر انہوں نے ہمیں سیٹل ڈاؤن کیا. اب میں وہ چیز دماغ سے نکال نہیں سکی.